بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اتنی دیر میں ایک یہودی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی چلاتی ہوئی حال سے بحال غم زدہ غمگین ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے یہ بیت پڑھنے لگی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر کہا، اے چاند کے ٹکڑے، اپنا باپ تم پر قربان کروں، کاش مجھے علم ہو تجھے کس نے قتل کر دیا ہے، تو مجھ سے ویران کن پردے میں چھپ گیا ہے، کیا تجھے یہودی بھیڑیا کھا گیا ہے؟ اگر تو فوت ہو چکا ہے تو تیری خاطر میری راتیں کس بھیانک طریقے سے کٹیں گی، اگر تو زندہ ہے تو کس لیے جی رہا ہے، تجھے لازم ہے جہاں بھی چلا گیا ہے واپس لوٹ آ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے عورت، تو پریشان کیوں ہے؟ تجھے کیا صدمہ ہے؟ تو حال سے بے حال کیوں ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ عرض کرنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک چھوٹا بچہ تھا، اکلوتا بیٹا تھا، میرا بچہ میرے سامنے کھیل کود رہا تھا کہ اچانک غائب ہو گیا، اس کے غائب ہونے کی وجہ سے گھر ویران سا لگتا ہے، میں پریشان ہوں، میں غم زدہ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے عورت، اللہ تعالیٰ اگر میرے ہاتھوں تیرا بچہ واپس کرا دے تو کیا تو مجھ پر ایمان لے آئے گی؟ عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھے انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق کی قسم میں ایمان لے آؤں گی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ واپس کرا دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور 2 رکعتیں ادا کیں، پھر بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ جب ان کو مکمل کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ظاہر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، اے بچے، تو کہاں تھا؟ وہ عرض کرنے لگا، حضور، میں اپنی ماں کے سامنے کھیل رہا تھا کہ اچانک عفریت کافر جن میرے سامنے آ گیا اور مجھے اٹھا کر لے گیا اور سمندر کے ایک طرف چلا گیا۔ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جن پر ایک مومن جن مسلط کیا جو گرفت میں اس سے مضبوط تھا، طاقتور تھا اور وجود میں اس سے بہت بڑا تھا۔ اس نے مجھے اس جن سے چھین لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے آیا، اور اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے۔ تو یہودی عورت نے جب اپنے بچے کو پایا تو اس نے اپنی زبان سے یہ کلمہ شہادت بلند کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو اسی طرح ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے یقین آئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کھجور کے خوشہ یعنی گچھے کو بلا لوں تو تم میرے نبی ہونے کو مان لو گے؟ اس نے عرض کی، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گچھے کو بلایا، وہ درخت سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس چلا گیا۔ دیہاتی فوراً اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آیا۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو مکہ مکرمہ میں میرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھ پر سلام کیا کرتا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اعرابی ملا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ نے اس سے فرمایا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کی، اپنے گھر جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خیر و بھلائی چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، کیوں نہیں، اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے عرض کی، جو آپ فرما رہے ہیں اس کا کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ سامنے والا درخت دیکھ رہے ہو، یہ درخت گواہی دے گا۔ پھر آپ نے اس درخت کو اپنے پاس بلایا جبکہ وہ وادی کے ایک کنارے پر تھا۔ اس پر وہ درخت زمین چیرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے 3 مرتبہ گواہی طلب کی۔ اس نے حسب ارشاد گواہی دی، پھر اپنی جڑ والی جگہ واپس چلا گیا
اور عرابی اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور جاتے جاتے کہہ گیا کہ اگر میری قوم نے میری بات مانی تو میں ان کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا، بصورت دیگر خود اکیلا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو ناظرین، اسی طرح بہت سے معجزات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔